عمل صحیح ہونے کے لیے عقیدے کا صحیح ہونا ضروری ہے. پہلے عقیدہ صحیح ہو پھر عمل. اسی وجہ سے ہمارے علماء عقیدے کی صحت پر بہت زیادہ توجہ دیتے ہیں اور بارہا عقیدے کی طرف مائل کرتے ہیں کہ عقیدے صحیح رکھو. خاص کر ہمارے ہند میں عقیدے کو لوٹنے کے لیے ایک سے ایک رہزن بیٹھا ہوا ہے جو ہر مسافر کے عقیدے کو لوٹنے کے لیے چاہتا ہے. کوئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت میں ڈاکہ ڈالتا ہے, کوئی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کو چہرے چمار کی طرح بتاتا ہے, کوئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کے بارے میں کہتا ہے کہ حضور کا علم تو شیطان لعین کے علم سے بھی کم ہے معاذ اللہ رب العالمین. اب جو حضرات یہ کہتے ہیں تو وہ جیسے کہ یہ عقائد دیابنا کا ہے, دیابنا کے ہیں, تو دیابنا اگرچہ روزانہ نماز پڑھے, حج اور زکوٰۃ دے, روزانہ روزہ رکھے, لیکن جب تک ان کے یہ عقائد صحیح نہ ہو جائیں جو کفریہ ہیں تب تک ان کی کوئی بھی عبادت قبول نہیں ہوگی. اور اس سے بعض حضرات مایوس ہو جاتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ یہ دیکھیے دیابنا کس طرح کی عبادتیں کرتے ہیں, ہم نہیں کرتے ہیں. ہمیں عبادت کرنی چاہیے, بالکل کرنی چاہیے. عبادت یہ روح کی غذا ہے. جب تک انسان عبادت نہ کرے اس کی روح کو سکون نہیں مل سکتی ہے. سکون ملنے کے لیے اس کے روح کو سکون نہیں مل سکتا ہے. سکون ملنے کے لیے عبادت لازم شے ہے. لیکن غفلت میں انسان رہ جاتا ہے اور شیطان اس پر زیادہ حاوی رہتا ہے کیونکہ یہ سنی سہیل عقیدہ ہے. اس وجہ سے شیطان اس پر زیادہ حاوی رہتا ہے اور اس کو عبادت سے غافل کرتے رہتا ہے. لیکن جس کا ایمان عقیدہ ہی نہیں ہے, اس کی عبادت ہی قبول نہیں ہوتی ہے, تو پھر شیطان اس کو چھیڑتا نہیں ہے کیونکہ جانتا ہے کسی عبادت ہی قبول نہیں ہے تو میری ہی طرح ہے. جب یہ میری ہی طرح ہے تو جیسے شیطان کی عبادت قبول نہیں ہے ویسے ہی ان بد مذاہب کے بھی, بد مذہبوں کی بھی عبادتیں قبول نہیں ہے, تو پھر اس کو نہیں چھیڑتا. وہ روزانہ نماز اور روزے میں مبتلا رہتا ہے. لیکن اس سے کوئی یہ نہ سمجھے کہ ہمیں چھوٹ مل گئی نماز اور روزے سے, معاذ اللہ, ہرگز نہیں. بلکہ نماز فرض ہے, اہم العبادات ہے, تو نماز کو ان کے وقتوں میں ادا کرنا فرض ہے اور ان کے وقتوں میں پڑھنا لازم ہے. اگر کوئی اس کو چھوڑتا ہے تو اس کے سخت وعیدیں ہیں اور جہنم کی آگ ہے. اور انسان کو ہمیشہ اللہ جل وعلا سے ڈرنا چاہیے کہ کہیں چھوٹے چھوٹے کام میں سے گرفت نہ ہو جائے اور اس کی وجہ سے کہیں وہ جہنم کی آگ میں نہ جلے. تو اس آیت سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ اعتقاد یہ عمل پر مقدم ہے. پہلے عقیدہ صحیح ہونا چاہیے. جب تک عقیدہ صحیح نہ ہو تو عبادت مقبول نہیں ہے. کہ انسان کے دل میں جب تک عشق رسول نہ ہو, جب تک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم نہ ہو تو اس وقت اس کی عبادتیں قبول نہیں ہوگی. اسی کو اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یوں بیان فرمایا کہ ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فروع ہے, اصل الاصول بندگی استاج ور کی ہے. جب تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عشق و محبت میں انسان مبتلا نہ ہو جائے اور سب سے زیادہ حضور کی محبت اپنے دل میں نہ ڈال لے تب تک انسان کی عبادتیں قبول نہیں ہو سکتی ہے.